खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में हम लाइव शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके कलाम की बातों से सीख सकते हैं। हमने जिनसी ज़्यादती के असबाब और उसका हल, इस पर एक शो किया था। आज उसी का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाको हिंद, जुल्म, ज़्यादती, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ, मर्द, औरत, बच्चे सब शामिल हैं। और इस बात ने मुआशरों को झुंझोड़ कर रख दिया है। गो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन बर्रे सगीर में इस वक्त ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान इसका शिकार है। और आए रोज़ हम देखते हैं कि ये वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी अगर आप कल देखें तो इस्लामाबाद में 11 साल बच्ची का रेप और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इन बातों की तरफ जाने से पहले 2-3 बातें जो इस वक्त हमारे सामने हैं। एक, खुदा के खादिम बिली ग्राहम, जिनको खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ नहायत मौसर तरीके से इस दुनिया में बहुतों की ज़िंदगियों की तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया, वो खुदावंद के पास चले गए। उर्दू बोलने वाले उलमा में से एक बहुत बड़ा नाम, उनके साथ जब बात हो रही थी तो बर्रे सगीर की बात उन्होंने की। अक्सर मेरे साथ वो शो पर भी होते हैं। उन्होंने कहा कि बर्रे सगीर में बहुत से ख़ास तौर पर मजहबी रहनुमा हैं, लेकिन लेगेसी गवाही, ऐसी गवाहियाँ बहुत कम मिलती हैं। तो ये एक चैलेंज भी है, लम्हा फ़िक्रिया भी है हम सब के लिए, ख़ास तौर पर जो मजहबी रहनुमा हैं, उलमा हैं, कि वो जब इस दुनिया से जाएंगे तो उनके बारे में दुनिया क्या कहेगी। और इसमें सब लोग शामिल हैं जो मजहबी काम कर रहे हैं या खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और वो किसी रंग से हैं, किसी नस्ल से हैं, किसी मुल्क से हैं, कि वो किस किस्म की गवाही पीछे छोड़ कर जाएंगे। चूँकि हर शख्स को, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी अकीदा से है, मज़हब से है, एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। और ख़ास तौर पर मजहबी दुनिया की और मसीही दुनिया की वो बात कर रहे थे कि कितने हैं जो ऐसी लेगेसी गवाही छोड़कर जाएंगे। अभी हाल ही में मुख्तलिफ अखबारात में आपने पढ़ा कि जाम साकी एक लीडर थे, सियासी, समाजी, वो भी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। बहुत से कालम नवीसों ने उन पर कालम लिखे और उनके बारे में ये बात की कि वो शख्स इंसानी मोहब्बत, ना इंसाफियों के खिलाफ एक आवाज़, हौसलेमंद शख्स, सच बात कहने की वजह से बारहा जेलों में रहा, लेकिन इस दुनिया को छोड़ गया। और कालम नवीसों में, जिनमें हामिद मीर और दीगर कालम नवीस शामिल हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे अशख़ास किसी भी मुआशरे के लिए एक सरमाया होते हैं, चूँकि वो बहाव के खिलाफ चलते हैं। जहाँ लोग नाइंसाफ़ियों और रियाकारियों के रंग में रंग जाते हैं और उस पर सच्चाइयों की मुलम्माकारी करते हैं, ऐसे अशख़ास, जाम साकी की तरह के लोग जो हक बात को कहने की जुर्रत रखते हैं, चाहे कबूलियत हो या चाहे कबूलियत ना हो, ऐसे अशख़ास किसी भी मुआशरे के लिए एक मिसाल होते हैं। और गुज़रे दिनों में आसमा जहांगीर भी इस दुनिया से चली गई। वो भी महरूम, महकूम और बेबस तबकों की आवाज़ थी। इसके साथ सेनेट इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में हाल ही में, और जो खबरें हैं वो ये हैं कि वोट खरीदे गए हैं। अलमिया ये है
کہ جس خطے کی یہ بات ہے وہاں ہر شخص کی ایک قیمت ہے، لیکن یہ بک جانا کیا انسانوں کی، معاشرے کی بھلائی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا یا فقط ذاتی فائدے ہی اٹھائے جائیں گے؟ آج بھی پوری دنیا میں لوگوں کی قیمت ہے، وہ بک جاتے ہیں، لیکن کیا یہ قیمت اس سے ذاتی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں، معاشرے میں، یا جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر خدا کی بھلائی پروان چڑھے گی، یا اپنے اپنے مفادات میں فوائد حاصل ہوں گے اور ان پر کہیں گے کہ ہم نے عوام کی خدمت کے لیے، ہم نے ملک کی ترقی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور مذہبی دنیا میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ باتیں جہاں پر بک جاتے ہیں لوگ، وہ خدا کی بادشاہت کے لیے ہیں یا اپنی اپنی بادشاہت کے لیے، اپنے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے آج ہمارے لیے بھی۔ تو یہ تین باتیں تھیں جو ابھی حالات حاضرہ میں ہمارے سامنے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جہاں پر لکھا ہے، بائبل بہت واضح کہتی ہے کہ لوگ دینداری کی وضع، شکل و صورت، ظاہری پن تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ سب کو پتا ہے کہ ہاں کو ہاں کہنا اور نہ کو نہ کہنا، گنہگار کو گنہگار کہنا، راست باز کو راست باز کہنا، لیکن جہاں پر ظاہری پن سامنے ہوتا ہے وہاں پر ہاں کو نہ بھی کہنا اور گنہگار کو راست باز اور راست باز کو گنہگار ثابت کر دینا ان معاشروں کا، ان جگہوں کا، ان اداروں کا وتیرہ بن جاتا ہے، اور آنے والی نسلوں کو اور موجودہ نسلوں کو ان کے پھل، ان کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، جو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن چونکہ دور آخری ہے، لوگ، اس میں سب لوگوں کا ذکر ہے، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے، ظاہری تو ہوگا، الفاظ بھی ہوں گے، لیکن خدا کے کلام کے رنگ میں رنگنا اس پر سوالیہ نشان رہے گا۔ ہمارا موضوع بہت سینسٹیو ہے، لیکن اب چونکہ بر صغیر میں یہ باتیں، اگر آپ قصور کو دیکھیں، دہلی کو دیکھیں، دیگر شہروں کو دیکھیں، تو جنسی زیادتیاں اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جن کتب کو ہم مانتے ہیں یا جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا خاص نقطہ ہوگا وہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ ان اعمال کے مرتکب اشخاص یا ان کو پروان چڑھانے والے جو لوگ ہیں اس دور میں، دنیاوی زندگی میں اور اس کے بعد کی زندگی میں، ان لوگوں کی سزائیں کیا ہیں؟ شاید وہ یہاں پر بچ جائیں گے۔ تو پہلی حدیث، اس سے پہلے ایک کلپ میں آپ کو دکھاؤں، پہلی حدیث میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کتاب ہے زاد راہ۔ مولانا جلیل احسن ندوی مصنف ہیں، اور اس کتاب میں اس کے ساتھ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ ہے راہ عمل۔ انہوں نے احادیث، مختلف احادیث کا مجموعہ بنایا ہے، اور یہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 140 ہے، عیب جوئی، غیبت اور زنا کی آخروی سزا، کہ جو آخری سزا ہے زنا کاری کی، ظلم و زیادتی کی، وہ کیا ہوگی؟ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے چمڑے آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔
میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتے تھے۔ پھر میرا گزر ایک کنویں پر ہوا جس میں نہایت بدبودار اور بھبک اٹھ رہی تھی اور اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت اور آرائش کرتی تھی اور وہ کام کرتی تھی جو ان کے لیے جائز نہ تھا۔ آپ یہ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آخروی سزا ہے، جو آخرت کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ زناکاری کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کی آخری سزا اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ دوزخ میں ہیں۔ اب اسی کتاب میں ایک اور جگہ پر بھی بیان ہوا ہے جنت کے بارے میں بھی، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اسی کا صفحہ نمبر 104 ہے اور وہاں پر لکھا ہے کہ اگر 6 کام جن کی تم ضمانت دو تو پھر تمہیں میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ کتاب پھر دیکھ لیجئے، یہ کتابیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کتب میں کیا لکھا ہوا ہے اور آپ تک کیا پہنچا ہے، اور لوگ ان کتب کو پڑھتے ہیں، ان پر غور و خوض بھی کرتے ہیں، لیکن زندگی کا عملی حصہ نہیں بنتا۔ تو پروگرام کے آخر تک دیکھتے جائیے، پھر بتائیں گے کہ وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے آپ اس طرح سے طاقت باطنی پا سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پر غالب آئیں۔ پروگرام کے آخر تک دیکھتے رہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 104 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرمایا تم لوگ مجھے 6 کام کرنے کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ 6 کام کیا ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ، امانت میں خیانت نہ کرنا، شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت و نگرانی کرنا۔ شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت اور نگرانی کرنا، اگر ان کی ضمانت دو تو پھر تمہیں ضمانت ملے گی۔ اب یہ احادیث آپ کے سامنے ہیں، دیگر احادیث بھی ہیں، لیکن آئیے یہ ایک کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہیں، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ضرور کال بھی کیجئے، ہمیں خوشی ہوگی اس موضوع پر آپ کے اظہار خیال کے منتظر رہیں گے۔ اگر کال کرنا چاہیں ضرور کال کیجئے۔ آئیے کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، زینب والے کیس سے یاد آیا، ایک خبر آج کی اخبار میں ہے کہ یہاں کراچی میں ہی گلستان جوہر میں ہے مدرسہ دارالعلوم، پولیس نے وہاں کے ایک ہیں قاری محمد سلیم صاحب، ان کو گرفتار کیا ہے۔ ان پہ مقدمہ ایک 14 سالہ طالب علم ہے، ان کے والد نے یہ مقدمہ درج کرایا ہے کہ انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ یہ الزام ثابت ہونا باقی ہے، ٹیسٹ ویسٹ ہوں گے، لیکن یہ ہے۔ اچھا، یہ تو خبر ہے۔ اچھا، یہ بھی پہلی نہیں ہے اور آخری نہیں ہے۔ بالکل بھی۔ زینب کیس کو اگر آپ دیکھ لیں تو بچیوں کا ظاہر ہے کہ معاملہ ہے، نازک معاملہ ہوتا ہے تو ان پہ ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ ایک بڑی چھپی ہوئی قیامت ہے کہ 9 عمر بچے، لڑکے، میل، یس سر، بالکل۔ اگر واقعی فگرز سامنے آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بچیوں کے سے کئی گنا زیادہ ان کی تعداد ہوگی، اس لیے کہ بچیوں کی نقل و حرکت تو بہرحال محدود ہوتی ہے، بچے عام طور پہ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ولنریبل بچے ہیں وہ ہیں اسٹریٹ چلڈرن یا مشقت کرنے والے جو بچے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ آپ کو یاد ہے میں روشنی ہیلپ لائن والوں سے بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ اگر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں نا فیمیل ریپ پر، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے
کہ یہ بوائے اچھا اس پر جو سیکشول ابیوز ہے وہ کس حد تک ہے. اچھا پھر اس کو جو ہے کوئی سیریسلی اس لیے نہیں لیتا کہ خاندان ظاہر چھپاتا ہے. سماج میں یہ بات پھیلے یا کسی تفتیشی افسر کے پاس آپ لے کے جائیں تو سب سے پہلے وہ لطیفہ سمجھے گا, ہنسنا شروع کر دے گا, پوری گفتگو کو نان سیریس کرے گا, مذاق میں اڑا دے گا. تو اس بات کو کرائم ہی نہیں سمجھا جاتا, اور یہ ایک خاموش قیامت ہے جو اندر ہی اندر بیتتی رہتی ہے. ہاں, اور شاید اس کے انجام ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں, نفسیاتی کیسز جو آ رہے ہیں سامنے. جی آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا. ہمارے پاکستان کا میڈیا بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر رہا ہے. میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہیں, پھر اور جو حوالہ جات ہیں ان پر بھی بات کریں گے. میں متعارف کروانا چاہتا ہوں جناب محترم پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب. پاسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں. جی شکریہ, آپ وقت نکالتے ہیں. میں نے چند احادیث بھی پیش کی اور ابھی آپ نے یہ سنا کہ معاشرے کے اندر یہ برائی, جنسی ظلم اور زیادتی بڑھتی جا رہی ہیں. تو آپ اس کے محرکات کے بارے میں اور جو اسباب ہیں اور پھر حل, میں چاہوں گا کہ آپ بھی چونکہ اسی خطہ سے ہیں اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی اور پوری دنیا میں بھی کسی نہ کسی حد تک یہ ظلم اور زیادتی جاری ہیں. لیکن بر صغیر کی بات کریں گے. حال ہی میں بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں اور ابھی یہ جو صحافی بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے انہوں نے بھی کچھ تفصیل بتائی ہے کہ اس کو مذاق میں بھی اڑا دیا جاتا ہے. اب کسی کو تو بات کرنا پڑے گی, کیا کہیں گے آپ؟ جی بڑا ضروری موضوع ہے جو آپ نے لیا. خدا پاک نے کائنات کی تخلیق میں ہر چیز کو مقصد بنایا ہے. نباتات, حیوانات, اشرف المخلوقات کو افزائش کا ایک اصول دیا ہے. لیکن جب اس اصول کو اس کی ترتیب بدل جائے تو یہ تشدد ہے. بدجبر زنا یا جبرن زنا یا حرام کاری, اس کے معنی یہی ہیں مرد اور عورت کا ناجائز جنسی تعلق یا فعل. جب خدا کا دیا ہوا تحفہ خدا پاک کا جنسی خواہش خدا کی باندھی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے تو اسے جنسی تشدد کہتے ہیں. اب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اس کے محرکات کیا ہیں, اس کا سب سے بڑا محرک جو ہے یہ ہے گناہ. اور خدا کا کلام بڑا واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے لاتا ہے کہ غلبہ نفس کے باعث شیطان تم کو نہ آزمائے. اس لیے پہلے کرنتھیوس کے 7 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے, لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے. اور جیسے اس کے محرکات میں جو پہلا سبب ہے وہ گناہ, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی بادشاہی یا راج, جس کے متعلق ہے کہ گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. یعقوب کے خط اور اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے, پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے, اور جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. اب ظاہر ہے جیسے کلام نے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے, جنسی خواہشات کا غلام ہے, اور اس غلامی سے اگر کوئی آزاد کر سکتا ہے حل یہ ہے تو وہ المسیح. یوحنا رسول کی انجیل کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر المسیح تمہیں آزاد کرے گا تو تم آزاد ہوگے. ڈاکٹر دانیال, میں آپ سے اور سامعین سے یہ کہوں گا کہ اس کا حل نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے, نہ کسی مذہبی عالم یا سائنسدان کے پاس ہے. اس کا حل صرف
खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जब हम उसके पास आते हैं, जिसने ये फरमाया कि अपने एज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो, बल्कि अपने एज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। जब हम अपना आप खुदा को दे दें, तो फिर जो इस कायनात का बनाने वाला है, सिर्फ उसका फजल आपको तौफीक बख्शता है कि आप इस गुनाह पर गालिब आ सकें, फतह पा सकें। वरना इंसानी जबिलत या फितरत तो यही है कि जो गुनाह की तरफ माइल करती या रागब करती है, लेकिन इस फितरत पर गालिब आने के लिए वो जो फोकल फितरत है, रूहुल कुद्स के वसीला से, कलाम के वसीला से, जब वो हमें मुयस्सर आ जाए, तो फिर हम इस गुनाह पर गालिब आते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने ये बात की है। ये सारी बातें तो ऑलरेडी पहले ही लोग कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से उन्होंने सुन रखी हैं, लेकिन ये तमाम जराइम बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, कहाँ कमी रह गई है तालीम में, या असातिज़ा में, या ख़ानदान में, या माशरों में? इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, जब गलबा नफ्स, जिसका मतलब है कि हमारे अंदर ख्वाहिशात तो मौजूद हैं, इमोशंस हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब तरबियत ठीक नहीं, जब कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी नहीं होगी, तो फिर उस वक्त तक हम गालिब नहीं आ सकेंगे। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो मुअल्लम बाअमल थे, उन्होंने साफ कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, तो वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। जिसका मतलब हमारी सोचे, हमारी अकदार जो है, जब उनका फोकस पाकीज़गी के खुदा पर, उसके कलाम पर नहीं होगा, तो फिर इस कलाम के मुताबिक, जैसे याकूब के खत में लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश शामिल होकर गुनाह को जनती है। जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो इस माशरे में अगर इलाज किसी के पास, अगर इसका हल किसी के पास है, तो वो सिर्फ खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब ये कलाम दिल में आ जाएगा, आज इस कलाम मुकद्दस का चर्चा, चाहे वो जिंदगी टीवी हो और बहुत सारे पाक कलाम सुनाया जा रहा है कि पाकीज़गी का मंबा खुदा कदूस है। और जब आप उसके जिंदगी बख्श कलाम के पास आएंगे, तो यही बात होगी, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब ये कलाम अंदर आएगा, तो गुनाह जो है इस दिल से बाहर जाएगा, इस जिंदगी से निकल जाएगा। फिर ये लियाकत, ये ताकत मिलेगी कि हम गुनाह पर गलबा पाएं। जैसे मैंने कहा कि गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, गुनाह का राज ना हो। और अगर खुदा का राज, उसके कलाम आपकी जिंदगी में होगा, तो आप फातेह होगे। चाहे वो किसी मजहब का, किसी दीन का, किसी फिरके का है, लेकिन उसे जिंदगी बख्श कलाम की तरफ रागब होना होगा। इस कलाम को दिल में रखने से, इस कलाम को जिंदगी में लेने से आप गालिब आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने फरमाया कि दिल में अगर कलाम होगा, तो लोग तो मुख्तलिफ इल्हामी कुतुब, जिनको वो समझते हैं इल्हामी कुतुब हैं, उनका मुतालिया करते हैं, तहकीक करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो आप ये बताइए, फिर ये दिल में कैसे कलाम आता है? क्योंकि लोग पढ़ते हैं, घरों में तो रखा हुआ है, दिल में ये कैसे आ जाता है?
اور پھر کیسے یہ راغب کیسے کرتا ہے، اس کا کیا سلسلہ ہے، پریکٹیکلی یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج ہم نے یہ دیکھا کہ اس زندگی بخش کلام کو بہت سارے لوگ ان معنی میں جھٹلاتے رہتے ہیں کہ یہ کتاب بدل گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ یہ کتاب بدل گئی ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، لیکن جب سے میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اس نے مجھے بدل دیا ہے۔ مجھے یاد ہے میں کیسی سوچوں کا مرتکب تھا، میں کس طرح سے میں بھی ایک انسان ہوتے ہوئے ان ساری باتوں میں، چاہے وہ سوچ کے وسیلہ سے گناہ ہو یا آنکھوں سے ہو، لیکن جب سے میں نے اس کلام کو پڑھ لیا، جہاں پر کلام مقدس کی یہ بات تھی کہ آنکھوں سے بھی، تو میں نے اس کلام کے وسیلہ سے خدائے پاک سے جب یہ سعادت مانگی کہ مجھے فضل اور توفیق ملے، لیکن جب لوگ اس پر کرٹیسائز کرتے رہیں گے، انکار کرتے رہیں گے، رد کرتے رہیں گے، تو پھر انہیں کوئی برکت نہیں ملے گی۔ دل میں رکھنے سے مراد یہی ہے کہ خدا کا کلام، جن جن لوگوں نے اس کلام کو سن کر صدق کے دل سے اسے قبول کر لیا، ان کے لیے یہ برکت کا باعث ہے۔ جیسے ابھی ہم ایک آیت کو دیکھ رہے تھے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس پیغام کو اگر کوئی رد کرے تو وہ تو بے وقوف اور ہلاک ہوگا، لیکن جو اس پر ایمان لائے وہ نجات پا سکتا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب کی بات کے ساتھ میں بات بڑھا دیتا ہوں۔ جب دل مذہبی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں، انہوں نے فرمایا دل میں کلام کو رکھ لیا ہے۔ دل کہا جاتا ہے انسان کی زندگی کا جو مرکز ہے، جہاں سے اس کے خیالات، اس کی خواہشات، خدا کے لیے اس کی محبت نکلتی ہے، جو مرکز ہے زندگی کا، اس کو دل کہا گیا ہے کلام خدا کی روشنی میں۔ تو جب وہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو، تو دل ہے جہاں سے سب کچھ، جو مرکز ہے آپ کی زندگی کا، وہاں سے سب چیزیں نکلتی ہیں۔ تو وہاں پر اگر اچھائی ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے تو وہ نکلتی ہے، اگر پاکیزگی ہے تو وہ نکلتی ہے۔ تو دل میں نے تیرے کلام کو رکھ لیا ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، اور آپ جو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی زندگی کا مرکز آپ کا دل ہے، اور اس میں جو کچھ آپ نے رکھا ہوا ہے، ریاکاری ہے، سازشیں ہیں، دھوکے ہیں، ناپاکی ہے، جنسی خواہشات جو ناجائز ہیں وہ ہیں، تو وہ نکلیں گی۔ پاسٹر صاحب نے فرمایا کہ جو خواہشات ہیں غیر خدائی، وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہیں۔ جیسے مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، گناہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جنسی زیادتیاں اور ظلم جب اندر حاملہ ہیں تو وہ پھر باہر آئیں گے۔ اس لیے آپ کی زندگی کا مرکز، وہ اگر خدا کے کلام کو اس مرکز میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اولین حیثیت حاصل ہے، اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی تابعداری کرنا ہے ہر صورت میں، تو پھر آپ کے باطن کے اندر قائلیت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے خدا کے کلام کو اول درجہ دینا ہے۔ جب بھی کوئی خواہش اس سے متصادم ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر جب خدا کا کلام ہے، تو لکھا ہے یہ بھی کلام خدا میں کہ جوان اپنی روش کو کس طرح سے پاک رکھے تیرے کلام پر نگاہ کرنے سے۔ تو جب آپ باطن میں دیکھیں گے کہ یہ کلام، احکام خداوندی، ہدایت خداوندی، جب یہ آپ کی زندگی میں اول درجہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس چشمے سے بھلائی، نیکی، مساوات نکلیں گی۔ لیکن
یہ ہوگا اس وقت جب آپ کلام سے واقف ہیں، جب آپ کلام کو کلام کا درجہ دیں گے، خدا کی بات کو خدا کی بات کا درجہ دیں گے، اس وقت آپ کے لیے یہ اہم اور اولین ترجیح ہوگی، ورنہ جو ترجیحات ہیں وہی آپ کی رہنما ہوں گی، اور معاشروں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پھل ہمارے سامنے ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور پاسٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے اعضاء راست بازی کے لیے نیک کاموں کے حوالے کر دو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے۔ فطرتی طور پر آگ کے قریب اگر آپ جائیں تو جو ہی آپ آگ کے قریب اپنے اعضاء کو لے کر جائیں گے، آپ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کو تپش جو ہی پہنچتی ہے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، جو ہی گناہ کی کشش آتی ہے، جب خدا کا کلام ہے آپ کے اندر تو وہ آپ کو اس سے پیچھے لے جاتا ہے۔ آپ بائبل کے قریب رہیں گے تو بائبل آپ کو گناہ سے دور رکھے گی، آپ گناہ کے قریب رہیں گے وہ آپ کو بائبل سے دور رکھے گا۔ اس لیے ضروری ہے آج ہمارے دل، آپ علماء کے گروہ سے ہیں، آپ بشپ صاحبان ہیں، آپ مشن ایجنسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشن اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لا انفورسمنٹ میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر کیوں نہیں ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، یہی ایک حل ہے۔ اور جیسا ہم نے رومیو کے خط میں سے دیکھا تھا کہ یہ لوگ تاریک عقل کے اثر کے نیچے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اور رومیو کے خط میں لکھا انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی تابعداری میں آنے کے لیے قائل نہیں ہوئے۔ آج پوری دنیا میں یہ تو جسمانی جسم کی زناکاری کی بات ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن روحانی زناکاری بھی ہے، اس کے بارے میں بھی پاسٹر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ تو جسمانی زناکاری کی بات خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، اب جو روحانی لوگ ہیں، جو روحانی منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو روحانی زناکاری میں، ظلم و زیادتی میں، چونکہ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، تو پاسٹر صاحب ذرا روحانی زناکاری کے بارے میں بھی، روحانی زیادتیوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بھی بہت واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ پاسٹر پرویز صاحب۔ جی ہاں، آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک ہونے کے لیے ایک بڑی واضح ہدایت ملتی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی آلودگی یہ ہے کہ جیسے مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ آئے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے پاک رکھو۔ اب بت پرستی کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ جو ہیں، دولت ان کے لیے ایک بت کی حیثیت ہے۔ آج دولت کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ الیکشنز میں لوگ اپنے ضمیر بیچ دیتے ہیں، لوگ اپنی وفاداریوں کو بدل دیتے ہیں، سال ہا سال ایک تنظیم کا وہ حصہ تھے، اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ کسی ادیان، کسی مذہب کا ہو، لیکن ایک بت پرستی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق میں کہ ہر ہرے درخت، جیسے رومیو کے خط میں ہے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو جھوٹ بنا ڈالا اور انسانوں کی اور ہر طرح کی مخلوق کی زیادہ پرستش کی، اور آج بہت سارے بت، چاہے وہ خواہشات کے ہوں، چاہے وہ روحانی آلودگی یہ ہے کہ جب ہر طرح کی بت پرستی اس صورت میں کہ وہ خدا سے زیادہ کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ روحانی طور پر
उस जिम्रे में या उस जिम्मन में आता है कि ये खुदाए पाक के साथ जिस कलीसिया का, जिस दुल्हन का जिक्र है, अगर वो किसी और दूल्हा के साथ, किसी और चीज के साथ मुंसलिक होती है, तो इसे रूहानी जिनाकारी के जिम्मन में लिया जाता है, जुमरे में लिया जाता है। बहुत शुक्रिया, पास्टर साहब ने बहुत खूबसूरती से इस बात को बयान किया है। जिस्मानी जिनाकारी जब एक जायज रिश्ते को नाजायज तल्लुकात में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी आपको इजाज़त नहीं है, शरई तौर पर खुदा के हुक्म के मुताबिक जो हद मुकर्रर की गई है, जो जायज़ है, मुनासिब है, जब आप उसको तोड़ते हैं तो फिर आप जुल्म और ज़्यादती और ज़िना के ज़ुमरे में आ जाते हैं। रूहानी ज़नाकारी इसी तरह से जब आप खुदा के दिए हुए अहकामात, खुदा की दी हुई हदों कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। जिस्मानी ज़िनाकारी जब जिस्म से इस अमल को किया जाए। रूहानी ज़िनाकारी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर बुरी नीयत के साथ किसी खातून को देखा है तो कलाम खुदा ये कहता है कि तूने वो कर लिया, जिस्मानी तौर पर तो नहीं, लेकिन रूह इंसान के अंदर खुदा ने एक गैर मरई कुव्वत रखी है। बदन खत्म हो जाता है, जान चली जाती है, रूह जिंदा रहती है। तो अगर जिस्म तो इस अमल को अंजाम नहीं दे रहा, लोग देख नहीं सकते, वो साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन खुदा जो रूह है, जो आपके बातन, आपके ख्यालों से वाकिफ है, अगर आज भी किसी भी जगह पर, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी यहूदी इबादत खाने में, किसी ऑफिस में लोग बैठे हुए अपने ख्यालात, अपने एजेंडों से वो बातें, वो प्रोग्राम, वो साजिशें तरतीब देते हैं जो खुदा की निगाह में उसके कलाम से मुतसादिम हैं, वो आप साबित तो कहीं नहीं होती, ना उनको किसी मशीन पर परखा जा सकता है, लेकिन खुदा जो आपके बातन पर निगाह करता, जो दाऊद फरमाते हैं वो मेरे ख्यालात को दूर ही से जांच लेता है, वो जब देखता है तो लिखा है कि वो खुदा के नजदीक अमली गुनाह के तौर पर देखी जाती है। तो आज रूहानी जनाकारी जो देखी तो नहीं जा सकती, साबित नहीं की जा सकती, लेकिन खुदा के दफ्तर में वो लिखी जाती है। इस पर भी हमें गौर करना होगा, चूंकि हम अदालत करने में बहुत तेज हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे, हमने कुछ पहलू इसके देखे, जिस्मानी, रूहानी जुल्म ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती कहीं पर भी की जाती है, ज़नाकारी भी है, लेकिन जब पाकिस्तान से उलमा इस पर बात करते हैं तो आइए ज़रा देखते हैं। दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो इस ताल्लुक से क्या कह रहे हैं, क्लिप देखते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सज़ा पर बात करेंगे, शायद इस ज़मीन पर सज़ा ना मिले, लेकिन जो आखिरत की सज़ा है वो आगाज़ में भी बताई, और अभी हम कुछ आयात भी देखेंगे। क्लिप देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। दादा, ये जो होमोसेक्सुअलिटी का मर्ज फैल गया, इस हवाले से इस्लाम की तालीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। आखिर में 2 हदीसें, इसकी सजा क्या है अगर कोई ये कर बैठे तो। वो 2 हदीसें जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1456 और सुनन इब्न माजा में 2561 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस किसी को भी कौमे लूत का सा अमल करते देखो तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। और ज़ाहिर है ये उसी सूरत में होगा कि अगर इसके साथ जबरदस्ती ना हो रही हो, बिल्कुल वो रिजा के साथ कर रहे हो। ज़ाहिर है कि अगर कोई जबरदस्ती किसी के साथ करता है फिर तो जो करने वाला है उसको कत्ल किया जाएगा, दूसरे को तो नहीं।
تو فاعل کو اور مفعول کو قتل کر دو قانونی طور پہ، خود نہیں قانون کو ہاتھ میں لے سکتے، یعنی ایک قانون اسلامی سزا اس کی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بظاہر دیکھنے میں بڑی سخت یہ سزا لگتی ہے، لیکن یہ بھائیوں اگر کسی کے 3 یا 4 سال یا 5 سال کے بچے کے ساتھ کوئی کرے نا تو پھر اس کے باپ سے پوچھے تو وہ کہے گا جی بالکل صحیح سزا ہے، یہی سزا ہونی چاہیے. تو بیسیکلی یہ برائی ہمارے معاشرے میں دیندار طبقے میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، عام آدمیوں میں اتنی نہیں ہے جتنی دیندار طبقوں میں ہے، کیونکہ مدرسوں کے اندر عموماً لوگ مدرسوں کے مولویوں پر اعتماد کر کے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑ جاتے ہیں. اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑے بچوں کے یا ان استادوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر کلچر چینج ہو چکا ہے تقریباً. اب تو لوگ مسجد کے اندر بچوں کو بھیجتے ہوئے نہیں قرآن پڑھانے کے لیے. ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے مجھے صحیح طرح یاد ہے ہم لوگ تو مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے سپارہ اٹھا کے گھر سے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو بھیجے. ویسے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ راستے میں کوئی اغوا کر لے گا، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے. اغوا برائے تاوان بھی عام ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ بھی وہ عالم کے اوپر بھی کوئی کسی کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو عام آدمی کو تو موقع نہیں ملتا، ان کے سامنے تو موقع بھی موجود ہوتا ہے، اور نہ مسجد دیکھتے ہیں نہ مسجد کا احترام دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی برائیاں کر جاتے ہیں. اور عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کا کام کرنے کا. تو اسی لیے اب لوگوں نے گھروں میں کاری لگوا لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے. یہ فتنہ ختم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ لوگ گھروں کے اندر خود پڑھائیں، یا اگر کاری لگوانا ہے تو پیمنٹ کر کے بالکل پڑھائیں. اور خصوصاً جو فارن ملک جتنے بھی ہیں غیر مسلم ملک ہیں، ویسے تو یہ بھی کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، پاکستان نام کے اسلامی ہے، باقی سو کارڈ جو یورپین ملک ہیں یا امریکن جو سٹیٹس ہیں وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے قاری حضرات لگوائے ہوئے ہیں جو گھر آ کر پڑھا دیتے ہیں. ناظرین، آپ نے دور حاضرہ کے ریسرچ اسکالر ہیں ان کی بات سنی، اور انہوں نے کہا کہ دیندار طبقوں اور غیر دیندار طبقوں دونوں میں یہ برائی بڑھتی جا رہی ہے. اور میں پھر اخیر زمانہ کے تعلق سے جو اس لیے سزاؤں کے بات کرنے سے پہلے میں یہ پھر سے بتانا چاہتا ہوں آج کہ اخیر زمانہ کے تعلق سے 2 احادیث ہیں جن میں نشاندہی کی گئی ہے. تو ہم اخیر زمانہ میں ہی رہ رہے ہیں، یہ بڑھ رہی ہیں چیزیں. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں. کتاب کا نام میں نے پہلے بھی یہ آپ کے نظر کی تھی، یہ احادیث کتاب کا نام آپ کے سامنے ہے، مصنف کا نام آپ کے سامنے ہے، اور پھر ادارہ جنہوں نے یہ چھاپی ہے اس کا بھی آپ کے سامنے نام ہے. اور پھر دیکھ لیتے ہیں، جلدی سے میں بات کروں گا، پھر ہم سزاؤں کی بات بھی کریں گے تاکہ لوگ جانیں کہ کلام میں کیا سزائیں ہیں. جو لوگ اس عمل کو کرتے جا رہے ہیں، باز نہیں آ رہے، شاید خدا کے کلام کی روشنی میں ہی کچھ سدھار آ جائے. اسی ایمان اور دعا کے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہاں پر حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت سے جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل سے ہے. تو یہ اخیر زمانہ کے بارے میں احادیث ہیں. اور پھر دوسری حدیث ہے اس کے بارے میں جو آخری تیسری بات ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے. اور عورت کا عورت سے جمع کرنا، تو ابھی تو یہ ہمارے سامنے ہے، لیکن قوم لوط کا عمل اور پھر یہ عورت کا عورت سے جمع کرنا، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اخیر زمانہ کے تعلق سے آنے والی جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، تو ابھی ہم دیکھیں گے. آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے نکلنے کا حل کیا قرآن اور بائبل نے دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. تو ابھی میں پاسٹر صاحب آپ سے درخواست کروں گا، ایک کالر ہیں شاید ہمارے ساتھ، تو یہ کال لے لیتے ہیں پھر ہم بات کریں گے. کالر شاید نہیں ہیں. تو پاسٹر صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو سزا ہے اس زمین پر کلام خدا میں استثنا 22 باب اور 22 سے 24 اور پھر احبار 20 کی روشنی میں آپ بتائیے گا کہ اس وقت کیا سزا تھی، اور پھر آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ تاکہ خدا کے کلام کی روشنی میں رہنمائی پا کر
ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ پاسٹر پرویز صاحب ذرا اس پر بات کیجئے گا۔ احبار 20:20 اور استثنا 22 تا 24 کیا یہاں پر خداوند نے اپنے لوگوں کو کہا تھا اور سزا کیا تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ استثنا 22 باب اور اس کی 22ویں آیت میں ہے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی، یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا۔ اگر کوئی کمواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا شخص اور کوئی دوسرا آدمی اس شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ بڑی سنگین قسم کی سزائیں تھی اور خدا پاک ان سزاؤں کو دے کر اصل بات یہی تھی کہ یہ بدی اور یہ گھنونا فعل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ لیکن جب پاسٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ مکاشفہ 22 باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھیے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، آپ وہ آیت دیکھیے۔ اور یہ تو زمینی سزا تھی، اس کے بعد آسمان کی بادشاہت کی جب بات کی جا رہی ہے، مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور اس کی 15ویں آیت پر ابھی غور کرتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، خوش آمدید، بات کیجئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بات کیجئے۔ جی بات کیجئے۔ ہیلو، ہاں سلام جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ صاحب میں شرابی نبی ہے، غلط ہے، وہ نشے میں جھومتے اور ڈگمگاتے اور خطا کرتے اور عدالت میں لرزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان طے اور گندگی سے بھرا ہے، کوئی جگہ باقی نہیں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شکریہ، آپ نے یہ جو حوالہ دیا ہے، یہ حالت بیان کی گئی ہے جو خدا کی راہ سے منحرف ہو کر جو کاہن تھے، خدا کے لوگ تھے، شراب تو ان کے لیے منع تھی اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور یہاں پر اگر نبی ہے وہ نافرمانی کر کے شراب پیتا ہے تو خدا کے کلام میں تو ہر ایک بات واضح لکھی ہوئی ہے، اور جو بھی ایسا کرتا ہے۔ تو پاسٹر صاحب آپ مکاشفہ 22:15 پڑھ دیجئے ذرا کہ آسمان کی بادشاہت سے بھی ایسے لوگ باہر رہیں گے۔ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ ڈاکٹر دانیال اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سے پہلے ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور ضرور، پلیز۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت، کیونکہ آپ نے لوط کی قوم کا ذکر کیا اور یہاں پر 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز۔ تو بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے یہ لسٹ، پیارے ناظرین یہ پوری لسٹ آپ کے سامنے ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے، چاہے اس نے کوئی بھی ٹائٹل لیا ہوا ہے، کسی بھی حیثیت میں ہے، کسی بھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کتنا اس کے پاس مال و دولت ہے، کون سی اس کے پاس حیثیت ہے، اگر وہ اس لسٹ میں ہے تو بہت واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ دھوکے اور فریب میں نہ رہے، کہ وہ شاید اس نے کوئی کلمات پڑھ لیے ہوئے ہیں، یا وہ کسی گروہ میں بیٹھا ہوا ہے، یا اس نے کوئی پگڑی پہنی ہوئی ہے، تو وہ بچ جائے گا، وہ خدا کے پاس چلا جائے گا، اس کی بادشاہت میں رہے گا۔ کلام خدا بہت واضح ہے، لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خدا محبت کا، معافی کا خدا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بدلتا تو اس لسٹ میں رہتا ہے
तो फिर पास्टर साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा। मुकाशफा भी पढ़ दीजिए पास्टर साहब, तो फिर इस पर बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है पास्टर साहब, जब तक आप हवाला देखते हैं इनसे बात कर लेते हैं। जी खुश आमदीद, बराह रास्त फजल रबी में बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। आप सबकी सलामती हो। जी आपकी भी सलामती हो। सब खैर है, सब ठीक है, सब शुक्र है। साहब खुदावंद आप सबको बरकत दे, सलामती दे। मैं मनोवर मुफ्ती कोयटा तो बात कर रहा हूँ। जी मनोवर भाई शुक्रिया। टाइम बहुत कम है। जी टाइम भी बहुत कम है। मैं एक बच्चे में दरखास्त की है नौकरी के लिए। मेरी आपके और परवेज साहब के आगे दरखास्त है कि मेरे बेटे के लिए नौकरी की दुआ कीजिए और खुदावंद मुमकिन करे कि इसकी नौकरी हो जाए। बहुत शुक्रिया, हम अभी आपके लिए दुआ करते हैं, बड़ी मेहरबानी। कोई और बात करना चाहेंगे आप? जी पर साहब मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ बात करूंगा। मैंने आपसे एक बात पूछनी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप कॉल कर लीजिए। जी कर लीजिए, जी कॉल कर लीजिएगा, वैसे भी कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। पास्टर साहब जरा मुख्तसर दुआ कर दीजिए ताकि खुदावंद इनके बच्चे को नौकरी दे, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पास्टर परवेज साहब दुआ करेंगे इनके बेटे की नौकरी के लिए। जी और भी जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए ताकि खुदावंद उन्हें रोजगार अता फरमाए। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं इस बड़े इस्तिकाक के लिए, इस बड़े हक के लिए। और जब खुदावंद हमारे सामाईन में आपने ऐसा ईमान रखा है कि खुदावंद इस प्लेटफॉर्म से, इस शो से जब दुआएं होती हैं तो जवाब मिलते हैं। यीशु अल मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं भाई मुनव्वर के बेटे के लिए रोजगार का दरवाजा खुल जाए, और वो सारे जो बेरोजगार हैं और आज इस प्रोग्राम को, इस शो को देख रहे हैं, ऐ खुदा उनके लिए भी अपने इस बड़े मोजज़े को ज़हूर मिला। तू राज़िक है जो हर एक की जरूरत को मुहैया करता है। हवा के परिंदों को तू देता है और इंसानों की फिक्र करता है। उन सब को रोजगार मुहैया कर। यीशु अल मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जिनसी ज़्यादती, असबाब और हल। हमने कुछ पहलू उसके कवर किए हैं, बात की है। अभी हम देख रहे हैं कि जो रूहानी अंजाम है, जो आखिरी अंजाम है, कुछ अहादीस आगाज़ में आपके सामने पेश की गई। अब हम बाइबल में से आपके सामने आयात को रख रहे हैं। तो पास्टर साहब ज़रा ये आयत भी पढ़ दीजिए। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। ये 14वीं आयत भी जरा पढ़ दीजिए इससे पहले, ताकि ये भी एक लिस्ट है और पूरी दुनिया में जहां जहां लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस लिस्ट को भी देख लीजिए। कलाम खुदा की आखिरी किताब बहुत वाज़ेह है। 14वीं आयत से पढ़ दीजिएगा पास्टर साहब। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। पास्टर साहब रुकिएगा एक लम्हे के लिए। वाज़े तौर पर लिखा है कि वो नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। लम्हा फिक्रिया है, आवाज़े हक है, नकारे सदाए हक है हर उस शख्स के लिए जो इस लिस्ट में है। पढ़ दीजिए पास्टर साहब। मगर कुत्ते, यहाँ पर ये जो लफ्ज कुत्ते इस्तेमाल हुआ उसको मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि कुछ लोग हिल ना जाएं। ये कुत्ते कौन हैं? तो जो पुराने अहदनामे में अगर देखें और नए अहदनामे में देखें तो ये जो मेल प्रोस्टिट्यूशन होती थी उनके लिए ये लफ्ज पुराने अहदनामा में भी इस्तेमाल हुआ है। जो मर्द प्रोस्टिट्यूशन करने वाले होते थे उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पुराने अहदनामा में। इसकी फिर कभी अगर वक्त हुआ तो उसकी तफसील भी दे दूंगा, आयात भी दे दूंगा। पढ़ दीजिए पास्टर साहब। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। लिस्ट मुकम्मल आपके सामने, और यहां पर जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला, यह भी बहुत ही बुरा मर्ज है। तमाम कलीसियाओं में
तमाम मज़ाहब के अंदर भी पाया जाता है। झूठी बात का हर एक घड़ने वाला और फिर उस घड़ी हुई बात को पसंद करने वाला भी बाहर ही रहेगा। लेकिन एक राह है जो हमें मिलती है। पास्टर प्रवेश साहब, आप दूसरा करंथियों 5वां बाब 17 आयत रखिए और फिर आप पढ़िएगा। एक राह है जो कुरान पढ़ने वालों के लिए, और उसके बाद बाइबल जिसको सूरह अल-माइदा 46 में कहा गया है नूर और हदायत है। यहां पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कुरान में से सूरह अल हदीद है और उसकी 27वीं आयत। गौर से देखिएगा। फिर हमने उनके पीछे उन्हीं के नक्शे कदम पर अपने और पैगंबर भेजे और उनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा और उन्हें अंजील अता की, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में हमने शफकत और रहम दिली पैदा कर दी। शफकत और रहम दिली पैदा कर दी जिन लोगों ने उनकी पैरवी की। पास्टर साहब, आप पढ़ दीजिए दूसरा करंथियों 5:17। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। देखो वो नई हो गई। और हमने कुरान में देखा कि शफकत और रहम दिली पैदा कर दी। जब शफकत और रहम दिली दिल के अंदर होगी तो वही निकलेगी, क्योंकि ये खुदाई सफात है। और ये होती कैसे है? जितनों ने उनकी पैरवी की उनके अंदर पैदा कर दी। पैदा वो चीज की जाती है जो पहले मौजूद ना हो। इंसानों के अंदर जब ये मौजूद नहीं है तो फिर एक राह दिखा दी गई है। हम इन जिनसी ज्यादतियों और जुल्म के रवैयों से निकलने की एक राह हमारे पास मौजूद है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। लेकिन शर्त यहां पर दी गई, जितनों ने उसकी पैरवी की, जितनों ने उसे कबूल किया, खुदावंद माना। आप अगर नबी मानते हैं फिर भी उनसे पुकार कर कह सकते हैं कि ये शफकत और मेहरबानी जो मुझे इन ज्यादतियों गुनाहों पर गलबा रखने की ताकत दे सकती है, ये सफात मेरे अंदर पैदा कर दीजिए। और यीशु मसीह आज भी वो कुदरत रखते हैं। हर शख्स जो कहीं भी इन मसाइल का, इन गुनाहों का शिकार है, जकड़ा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, उसके लिए राह बयान कर दी गई है। पास्टर प्रवेश साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। प्यारे बहनों और भाइयों, बच्चों और जवानों, एक राह है। अगर आपके अंदर ये जंग जारी है गुनाहों की और आप गलबा नहीं पा रहे, तो जितनों ने यीशु मसीह की पैरवी की, खुदा ने उनके अंदर शफकत, मोहब्बत और गालिब आने वाली कुव्वत पैदा कर दी है। ये आप सब के लिए है। यीशु मसीह नासरी को पुकारिए, वो आज भी आपकी मदद कर सकता और आपको पाकीज़गी की राह पर ला सकता है। इंतखाब आपका है। खुदावंद बहुत बरकत दे। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।